بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی ہے ظلم کے خلاف لڑنے کی کہانی اور اللہ پر بھروسے کی کہانی، اور کہانی ہے ایک عورت کی کہانی۔ حضرت سیدنا جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص سفر پر جانے لگا اور اپنے بھائی سے عہد لیا کہ تم میری بیوی کی خدمت اور دیکھ بھال کرو گے۔ اس نے اقرار کر لیا اور یقین دلاتے ہوئے کہا، بھائی جان، آپ بے فکر ہو کر سفر پر جائیں، آپ کو کسی بھی قسم کی شکایت نہ ہوگی، میں ہر طرح سے آپ کی زوجہ کا خیال رکھوں گا۔ چنانچہ وہ مطمئن ہو کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بھابھی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ عورت کے حسن و جمال نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ وہ اپنی ہی بھابھی پر عاشق ہو گیا اور اپنے بھائی سے کیے گئے عہد کو توڑ کر اس کی بیوی کو اپنے ارادے سے آگاہ کرتے ہوئے گناہ کی دعوت دی۔ عورت پاک دامن اور باحیا تھی۔ اس نے انکار کر دیا۔ جب بدبخت دیور اپنی کوشش میں ناکام ہونے لگا تو اسے دھمکی دینے لگا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ عورت نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، میں تمہاری گناہ کی دعوت کبھی قبول نہ کروں گی، تم جو چاہو میرے ساتھ کر لو۔ پاک دامن جرأت افروز اور جرأت مندانہ انداز کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ جب اس کا بھائی سفر سے واپس آیا تو کہنے لگا، جانتے ہو بھائی، تمہارے پیچھے سے تمہاری بیوی نے کیا کیا؟ سنو، وہ مجھے بدکاری کی دعوت دیا کرتی تھی۔ توبہ توبہ، وہ تو بڑی بد چلن ہے۔ اس نے تمہارے جانے کے بعد نہ جانے کیا کیا برے کام کیے ہیں۔ بھائی کی یہ باتیں سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، جانتے ہو یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا، بھائی جان، اللہ کی قسم، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے حقیقت واضح کر دی ہے، اب تمہاری مرضی۔ بھائی کی یہ بات سن کر اس کے دل میں یہ بات جم گئی کہ واقعی میری بیوی ایسی ہے۔ غصے کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی سے بات چیت کرنا بالکل بند کر دی۔ بالآخر ایک رات موقع پا کر اپنی پاک دامن بیوی کو پے در پے تلوار سے اپنی بیوی کو زخمی کر دیا۔ جب یقین ہو گیا کہ یہ مر چکی ہے تو وہاں سے چلا گیا۔ اللہ کی قدرت کے شدید زخمی ہو جانے کے باوجود وہ خاتون ابھی زندہ تھی۔ وہ گرتی پڑتی ایک راہب کے عبادت خانے کے پاس جا پہنچی۔ اس کی درد بھری آہ سن کر راہب نے اپنے غلام کو بلایا۔ دونوں اسے اٹھا کر عبادت خانے میں لے آئے۔ نیک نیت راہب بڑی توجہ سے اس کا علاج کرتا رہا، جس کی وجہ سے وہ بہت جلد صحت یاب ہو گئی۔ راحت کی زوجہ فوت ہو گئی تھی اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ راہب نے اس خاتون سے کہا کہ اگر تم جانا چاہو تو بخوشی جا سکتی ہو، اگر یہاں رہنا چاہو تو تمہاری مرضی۔ عورت نے کہا، میں یہیں رہ کر آپ کی خدمت میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ راہب نے اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ نیکو پارسا خاتون بہت دل سے اس کی پرورش کرنے لگی۔ راہب کا سیاہ غلام عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کر بدنیت ہو گیا اور
اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی نیت بد کا اظہار کرتے ہوئے اس خاتون کو اپنی طرف بلایا اور کہا، بخدا یا تو میری بات مان لے، میری خواہش پوری کر دے، ورنہ میں تجھے ہلاک کر دوں گا۔ خوف خدا رکھنے والی عورت نے کہا، میں ہرگز تیری بات نہیں مانوں گی، تجھے میرے ساتھ جو کرنا ہے کر لے، چاہے مجھے قتل کرنا ہے بے شک قتل کر ڈال۔ بدکار سیاح اپنی ناکامی پہ ماتم کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ رات کی سیاہی نے جب ہر شے کو ڈھانپ لیا، وہ سیاہ غلام اس خاتون کے پاس آیا۔ بچہ اس کی گود میں رو رہا تھا، وہ اسے بہلا رہی تھی۔ اس سیاہ غلام نے بچے کا تلوار سے گلا کاٹ دیا۔ چند ہی لمحوں میں اس بچے نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ غلام دوڑ کر راہب کے پاس گیا اور کہنے لگا، حضور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مہمان خاتون نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے اس نے آپ کے ننھے منھے بچے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا، لیکن اس نے آپ کے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آئے ہائے، کیسی ظالم عورت ہے۔ راہب غلام کی باتیں سن کر بہت پریشان ہوا اور بولا، تو بتا تو صحیح کہ اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔ غلام نے کہا، حضور اس نے آپ کے لاڈلے بچے کو ذبح کر ڈالا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو اپنی آنکھوں سے خود چل کر دیکھ لیں۔ راہب دوڑتا ہوا وہاں پہنچا اور دیکھا کہ واقعی بچے کا گلا کٹا ہوا ہے اور اس کا جسم خون میں لت پت ہے۔ راہب نے عورت سے پوچھا کہ میرے بچے کو کیا ہوا؟ خاتون نے کہا، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، بلکہ آپ کے غلام نے مجھے گناہ کی دعوت دی۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے آپ کے بچے کو قتل کر دیا۔ میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں۔ راہب نے کہا، اے اللہ کی بندی، تو نے اپنے معاملے میں مجھے شک میں مبتلا کر دیا ہے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ تو میرے ساتھ رہے۔ یہ 50 دینار لے اور جہاں تیرا دل چاہے چلی جا۔ یہ دینار تیری ضروریات میں کام آئیں گے۔ عورت نے 50 دینار لیے اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے غیر متعین منزل کی طرف چل پڑی۔ ایک بستی کے قریب سے گزری تو دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے اور ایک شخص کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ بستی کا سردار بھی وہیں موجود تھا۔ عورت سردار کے پاس گئی اور کہا، ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے 50 دینار لے لو اور اس بندے کو آزاد کر دو۔ سردار نے کہا، لاؤ رقم میرے حوالے کر دو۔ عورت نے 50 دینار دیے تو سردار نے قیدی کو رہا کر دیا۔ وہ قیدی اس باغ باز عورت کے پاس آیا اور کہا، میری جان بچا کر جو تو نے آج مجھ پہ احسان کیا ہے، آج تک ایسا احسان کبھی کسی نے نہیں کیا۔ اب میں تیری خدمت کروں گا یہاں تک کہ موت ہمارے درمیان جدائی کر دے۔ چنانچہ وہ شخص اس کو لے کر ساحل سمندر پر پہنچا۔ کشتی چلنے کو ہی تھی، دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ عورت کا حسن و جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران رہ گئے۔ وہ عورتوں والے حصے میں بیٹھ گئی۔ مسافروں نے قیدی سے کہا، یہ حسین و جمیل عورت کون ہے؟ اس بدبخت نے کہا، یہ میری زر خرید لونڈی ہے۔
کشتی میں موجود ایک شخص جو اس عورت کے حسن و جمال پہ عاشق ہو چکا تھا، اس نے کہا، کیا تم اپنی لونڈی فروخت کرو گے؟ کہا، میں اسے بیچنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے بیچ دیا ہے تو اسے میری طرف سے بہت تکلیف ملے گی۔ اس نے مجھ سے عہد لیا کہ میں اسے کبھی نہیں بیچوں گا۔ مسافر نے کہا، تو مجھ سے منہ مانگی قیمت لے لے اور خاموشی سے یہاں سے چلا جا۔ تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو اسے بتائے؟ لالچی اور احسان فراموش قیدی نے مسافر سے بہت سارا مال لیا اور کشتی سے اتر گیا۔ مسافر نے اس خرید و فروخت پر تمام مسافروں کو گواہ بنا لیا۔ خاتون چونکہ دوسرے حصے میں تھی تو وہ اس واقعے سے بالکل باخبر تھی۔ جب مسافر کو یقین ہو گیا کہ اس کا مالک جا چکا ہے، اب وہ واپس نہیں آ سکتا، وہ عورت کے پاس گیا اور کہنے لگا، آج سے تم میری ملکیت میں ہو کیونکہ میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ عورت نے کہا، خدا کا خوف کرو، تم نے مجھے کیسے خرید لیا جبکہ میں آزاد ہوں اور کسی کی ملکیت میں نہیں؟ مسافر نے کہا، اب تو نہ اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہے اور نہ اپنے مالک سے وہ رقم واپس لے سکتی ہے جو اس نے مجھ سے لی۔ میں نے بہت سا مال دے کر تجھے خریدا ہے اور تمام مسافر اس بات کے گواہ ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو ان مسافروں سے پوچھ لے۔ مسافروں نے کہا، اے اللہ کی بندی، اس نے واقعی تمہیں خرید لیا ہے۔ خاتون نے کہا، تمہارا ستیہ ناس ہو، اللہ سے ڈرو، میں واقعی آزاد ہوں۔ آج تک کبھی کوئی میرا مالک نہیں بنا، میں کسی کی لونڈی نہیں ہوں۔ لوگوں نے اس مسافر سے کہا، یہ اس طرح باز نہیں آئے گی، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کر ڈال، خود ہی مان جائے گی۔ مسافر اس عورت کی طرف بڑھا۔ جب اس مظلومہ کو اپنی عزت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے کشتی والوں کے لیے بد دعا کی اور فوراً کشتی ان سب کو لے کر ڈوب گئی۔ سب کے سب غرق ہو گئے اور کشتی کے تخت پر اس عورت کے سوا کوئی باقی نہ بچا۔ وہ عید کا دن تھا۔ بادشاہ اپنی آیا کے ساتھ ساحل سمندر پر آیا ہوا تھا۔ تمام لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ جب بادشاہ نے کشتی ڈوبتے ہوئے دیکھا تو فوراً اپنے تیراکوں کو حکم دیا، جلدی سے کشتی والوں کی مدد کو پہنچو۔ سپاہی گئے تو اسے اس نیک عورت کے علاوہ کوئی زندہ نہ ملا۔ وہ اسے لے کر بادشاہ کے پاس آ گئے۔ بادشاہ نے ساری حقیقت جاننے کے بعد اسے نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرا قصہ بہت عجیب و غریب ہے، میرے لیے نکاح کرنا جائز نہیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کے لیے علیحدہ مکان بنا دیا اور وہ اس میں رہنے لگی۔ اسی طرح رات دن گزرتے رہے اور وقت کی گاڑی تیزی سے چلتی رہی۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی اہم مسئلہ پیش آتا تو وہ اس باغ باز عورت سے مشورہ کرتا۔ اللہ نے اس کے مشوروں میں ایسی برکت دی کہ بادشاہ کو اس سے مشورہ کر کے ہر چیز میں کامیابی ہوتی۔ اب بادشاہ کے نزدیک یہ عورت باغ باز بہت معظم ہو گئی تھی، وہ اسے بہت بابرکت سمجھنے لگا۔ جب بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا، اس نے اپنے تمام بشیروں، نذیروں اور رعایا
تمام لوگوں کو جمع کر کے کہا، تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، آپ ہمارے لیے رحیم باپ کی طرح ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اے لوگو، توجہ سے میری بات سنو۔ تم نے محسوس کیا ہوگا کہ ہماری نیک سیرت خاتون کی وجہ سے دنیا کا نظام بہت اچھا ہو گیا ہے۔ ان کے مشوروں کی وجہ سے سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں نے اسے ہر معاملے میں بابرکت پایا۔ میں تمہارے لیے ایک بہت اچھی تدبیر کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے تجسس بھرے انداز میں کہا، حکم فرمائیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد اس نیک سیرت خاتون کو تم پر ملکہ مقرر کر دوں۔ انہوں نے کہا، جیسا آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ اس بادشاہ نے اس نیک خاتون کو پورے ملک کی بادشاہت عطا کر دی اور خود دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اس نے ملکہ بنتے ہی اعلان کر دیا کہ تمام لوگ بیعت کے لیے جمع ہو جائیں۔ بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب اس کا شوہر اور دیور آئے تو حکم دیا، ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کھڑا کر دو۔ پھر وہ شخص آیا جسے پھانسی دی جا رہی تھی۔ ملکہ نے حکم دیا، اسے بھی دونوں کے ساتھ کھڑا کر دو۔ پھر نیک سیرت راہب اور اس کا بد کردار سیاہ غلام سامنے آیا۔ انہیں بھی لوگوں سے علیحدہ کر دیا گیا۔ جب تمام لوگ بیعت کر چکے تو ملکہ نے ان پانچوں کو اپنے پاس بلایا اور اپنے شوہر سے کہا، تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم آپ ہماری ملکہ ہیں۔ کہا، میں تمہاری بیوی ہوں۔ اب سنو تمہارے بھائی نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس نے سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم تم سے جدا ہونے سے لے کر آج تک مجھے کبھی کسی نے نہیں چھوا۔ میں آج بھی پاک دامن اور محفوظ ہوں۔ پھر اس نے اپنے دیور کو بلا کر پھانسی کا حکم دے دیا۔ پھر راہب سے کہا، اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتائیے۔ میں وہی عورت ہوں جو تمہارے پاس زخمی حالت میں آئی تھی۔ تمہارے بیٹے کو تمہارے اس غلام نے ذبح کیا تھا، پھر غلام کو بلوا کر اسے بھی قتل کروا دیا۔ اب اس آدمی کی باری تھی جسے پھانسی دی جا رہی تھی اور جس نے اس کو بیچا تھا، اور جب وہ آیا تو اسے بھی قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش چوراہے پر لٹکا دی گئی۔ یوں وہ اپنے انجام بد کو پہنچ گیا۔ پاک دامن عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ تو کیسی لگی آپ لوگوں کو میری آج کی کہانی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔